مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ الدہر کی دوسری مجلس تھی۔ سورۃ الدہر یہ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے۔ دہر کہتے زمانے کو۔ اس سورت کے 3 نام ہیں، آپ کے سامنے 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، سورۃ الابرار، یہ 3 نام اس سورت کے ہیں۔ سورۃ الانسان اس لیے کہ اس میں انسان کی تاریخ بیان فرمائی گئی۔ سورۃ الدہر اس لیے، دہر کہتے زمانے کو۔ زمانہ، انسان پر جو زمانہ گزرا ہے، مفسرین نے 2 زمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدہر کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورۃ الابرار، نیک لوگوں کا تذکرہ، نیک لوگوں کو ملنے والی نعمت، ملنے والی جنت، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ سورۃ القیامہ اس کے ٹھیک پہلے والی سورت ہے، اور اس میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد ٹھیک اللہ رب العزت نے سورۃ الدہر کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اور ماننے والے ابرار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ابرار۔ جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ابرار۔ ابھی ابرار کو کیا ملے گا، اس کا تذکرہ ہم گزشتہ مجلس میں کر رہے تھے کہ وہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ نیک لوگ کل قیامت کے دن ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوں گی، اور ایسے چشمے سے پیئیں گے کہ جو چشمہ نیک لوگوں کے لیے خاص ہوگا، اور ایسا چشمہ ہوگا یفجرونہا تفجیرا، کہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے وہاں پر بہا سکیں گے۔ یاد ہے گزشتہ مجلس کے اندر اس کا تذکرہ آیا تھا کہ ایسا چشمہ ہوگا کہ وہ چشمہ، یہ بہنے والا چشمہ، پہننے والا چشمہ نہیں۔ کون سا چشمہ؟ بہنے والے، اردو کے اندر اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ تو ایسا چشمہ ہوگا کہ جو انسان جہاں چاہے گا جنتی، اس چشمے کو وہاں بہا سکتا ہے۔
اور وہ چشمے شراب کے ہوں گے، وہ چشمے دودھ کے ہوں گے، وہ چشمے شہد کے ہوں گے، وہ چشمے پانی کے ہوں گے پینے کے اعتبار سے. اور اس کے اندر بھی کوالٹی الگ الگ ہے. شراب کی اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 سے 3 قسم کی شراب بیان فرمائی ہے. لباس بھی الگ الگ قسم کے اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو ایک ٹیسٹ جب انسان لیتا ہے تو اس کو لے لے کر انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے شراب کے اندر بھی الگ الگ کوالٹی رکھی ہے، لیکن وہ شراب جنت کی. کیسی؟ جنت کی. بعض لوگ یہ دلیل نہ پکڑ لینا کہ جب جنت میں پی سکتے تو یہاں نہیں. یہاں ہم پابند ہیں. اس دنیا کے اندر ہم کیا ہیں؟ بولو. ہم پابند ہیں اللہ کے احکام کے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. قید خانے میں من چاہی زندگی نہیں ملتی، جو چاہا وہ ملے، یہ قید خانے میں ممکن نہیں ہے. تو لہذا اس دنیا کے اندر جو ہے نا، اگر کوئی کہے کہ دنیا جنت کے اندر جب شراب ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ یہاں اللہ نے منع فرمایا. اسی لیے منع فرمایا کہ اللہ اس سے بہتر دینا چاہتے ہیں. مردوں پر ریشم حرام ہے، مردوں پر سونا حرام ہے. مردوں پر سونا، سونے کی چیزیں، چاہے کان کی بالی ہو، چاہے گلے کی چین ہو، چاہے ہاتھ کی انگوٹھی ہو، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتا. بعض دھلے لوگ سونے کے انگوٹھی پہنتے نا، بھائی سسرال نے دیے ہے گفٹ تو پہننا ہے، سسرا کیا بولیں گا؟ ارے سسرا کیا بولیں گا کے چکر میں اللہ نے منع کر دیا، بات ختم ہو گئی نا. سسرا کہاں سے آ گیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی بالکل جائز ہی نہیں ہے. اب مخلوق میں چاہے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جو کام شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، تو ان کے حکم کی تابع داری بھی جائز نہیں. یہ سسرا کا سے آ گیا، سسرے نے دیا، ساس نے دی، ناراض ہو جائیں گے، ہوتے ہیں. حرام ہے، حرام ہے. ایک دفعہ میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح کے بعد میرے پاس آ کر کہا کہ بھائی مفتی صاحب ذرا اعلان کر دو، یہ سونے کی انگوٹھی ہماری طرف سے ہم لڑکے کو پہنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے پہنا دیجیے. میں پھر سے مائک لے لیا، میں جا رہا تھا نیچے اتر رہا تھا، پھر سے مائک لے لیا. بولا دیکھے بھائی میرا کام تھا نکاح پڑھانے کا، نکاح پڑھا لیا. اب یہ کہہ رہے کہ سونا دلہے کو دینا ہے. سونا مردوں پہ حرام ہے، گولڈ مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. آپ نے نکاح کس سے کیا ہے؟ اپنے بیٹی کا نکاح آپ نے کس سے کیا ہے؟ مرد سے کیا ہے نا. تو مرد کے لیے سونا حرام ہے، اور حرام چیز کا اعلان میں نہیں کرتا بول کے چلا. یہ مردوں کے لیے حرام ہے. بعض لوگ پتہ نہیں 3 انگلیوں میں پہنتے اور کیا کون سی شان بتانا چاہتے. یہ جھوٹی شان ہے. یہ کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں، ہاتھ کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بڑے غصہ ہو گئے اور نکال کے پھینک دیا، اور غصے ہی کے حالت میں اپنے کمرے میں چلے گئے. بعد میں دوسرے صحابہ نے جس کی انگوٹھی تھی اس صحابی سے فرمایا کہ اٹھا لو، بیچو، اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو، یا اپنے گھر والوں کو دے دو، سونا مردوں کے لیے حرام ہے. وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے نبی نے جس چیز کو ایک مرتبہ پھینک دیا ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو اٹھا کے استعمال کروں. تو ہماری کیا مجال ہے کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو منع کر دیا، شریعت جس کو منع کر دے، ہم اس چیز کو کریں. ہم اتنے جری ہو گئے، کیا ہوتا ہے؟ یہاں کچھ نہیں ہوگا بھائی. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. یہاں کرتے رہو، جو چاہے وہ کرنا ہے کرو، یہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہاں گنہگاروں کو عہدے مل رہے ہیں، ظالموں کو عزتیں مل رہی ہے، ناچنے والوں کو پروٹوکول مل رہا ہے. یہاں سب کچھ دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا، یہ دھوکہ نہیں کھانا. وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. لوگوں کے لیے دنیا کی جو خواہشیں ہیں، شہوتیں ہیں، یہ بالکل مزین کر کے، چمک دھمک کر کے پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ دھوکہ کھا جائے، اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ان لوگوں کی عزتوں کو دیکھ کر، شہرتوں کو دیکھ کر
प्रोटोकॉल को देखकर, आगे पीछे गाड़ियों को फिरता हुआ देखकर कभी भी धोखा नहीं खाना। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बात समझ में आ रही है? तो शायर कहता है ना, जमाने के रंग रलियों पर न जाना ए दिल, जमाने के रंग रलियों पर न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। जमाने के रंग रलियों पर कभी भी धोखा नहीं खाना चाहिए। तो सहाबी ने अंगूठी फेंक दी, अल्लाह के रसूल ने तो उसको दोबारा उठाया नहीं। तो जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने मना किया है, शरीयत ने मना किया है, उसको लेना क्या है भाई? खत्म। पहनेंगे जन्नत में, आगे उसका तस्करा है, उस आयत के वक्त कहूंगा कि क्या क्या अल्लाह पहनाएंगे। तो रेशम का लिबास मर्दों के लिए हराम है, वेलवेट के कपड़े आते हैं, ये कपड़े मर्दों के लिए जायज नहीं है। लोग पहनते हैं, आज फैशन समझ के पहनते हैं। टीवी में, सीरियलों में और फिल्मों में हीरो एक्टर लोग जो पहनेंगे, हमको वो पहनना है। बाज नौजवानों की थिंकिंग है, उसने पहना है ना भाई, हमको उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए कुरान करीम ने बाकायदा उतारा है, एक खास आयत इसके लिए उतारी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अगर कोई नमूना है तो वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नमूना है, बात खत्म हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है नौजवानों को भी, बाल उनकी तरह। एक साहबी का किस्सा नहीं है, हबशा के रहने वाले, घुंघरियाले बाल है। अल्लाह के रसूल की मांग बीच की मांग हुआ करती थी, वो साहबी चाहते थे कि मेरी भी बीच की मांग हो जाए, मेरे नबी की तरह मेरा चेहरा बन जाए। लेकिन बाल घुंघरियाले रहने की वजह से, कड़क बाल होने की वजह से उनके बालों की बीच से मांग नहीं बनती थी। लोहे को गर्म किया और बीच से घुमा दिया। घर वालों ने पकड़ा, अरे क्या कर रहे हो? देख तेरे चेहरे पर, सर पर जख्म लग गया। जब आईना दिखाया गया तो मुस्कुराने लगे। कहा कि पागल हो, मुस्कुरा रहे हो, सर पे जख्म लग गया और आप मुस्कुरा रहे हो। कहा कि जख्म तो आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी की जैसा मांग मेरे चेहरे पर पड़ गई है, मैं इसको देखकर खुश हूं। एक्टरों की तरह बाल बना रहे, नीचे से काट रहे, ऊपर से बढ़ा रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा। अल्लाह के रसूल ने छोटे बड़े बाल काटने से मना फरमाया। नीचे के छोटे, ऊपर के बड़े, और गैरों की तरह मुशाबहत रखने से भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। काटते बाल ऐसे रखना है, सीधे रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो है, जुल्फे अगर रख रहे हैं तो 3 तरह के जुल्फे थे, वफरा, लम्मा, जम्मा। कानों की लौ तक, गर्दन तक और कांधे तक अगर जुल्फे रख रहे, वरना अल्लाह के रसूल के सर के बाल एक तरह के होते। यह सुन्नत है, नमूना है हमारे पास, और कायनात का सबसे बेहतरीन नमूना है। कायनात का सबसे बेहतरीन नमूना है। दुश्मन भी जिसके किरदार की गवाही दे, दुश्मन भी जिसको अमीन कहे, दुश्मन भी जिसको सादिक कहे, ऐसा नमूना है हमारे पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे हैं मक्का से मदीना। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और सारी अमानतें जो दुश्मनों ने रखी हुई थी अल्लाह के रसूल के पास। पहले जमाने में बैंकिंग सिस्टम नहीं था कि ज्वेलरी रख रहे तो जाके बैंक में रख रहे और तिजोरी में रख रहे, उस तरह का सिस्टम नहीं था। जिसके ऊपर एतमाद होता था उसके पास ले जाके कीमती अशिया रखी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का वाले वो थे जो अल्लाह के रसूल के खून के पैसे थे। कौन? मक्का वाले, खून के पैसे। बाकायदा मीटिंगें होती थी, प्लानिंगें करते थे कि किस तरह से इनको रास्ते से हटा दिया जाए, किस तरह से इनको मिटा दिया जाए, किस तरह से इनको खत्म कर दिया जाए। और बाकायदा सुपारी दी जाती थी, बहादुरों को बुलाया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। लेकिन अल्लाह है, हिफाजत करने वाले कौन है? अल्लाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखूबी मालूम था, तो बिल्कुल मुतमईन थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान के दुश्मन हैं, ये मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन अमानत है किसके पास रख रहे हैं? आप सल्लल्लाहु। भाई ये रात को भागेगा भी ना, जाएगा उनके कहने के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक, उनके सोच और ख्यालात के मुताबिक। अगर ये आधी रात को जाएगा भी तो हमारी अमानतें देकर जाएगा, हमारी अमानतें। ये किरदार है हमारे आका का, और उस आका को हमारा नमूना बनाया है।
ہم کو ان کا نمونہ اچھا نہیں لگتا، ان کی چیزیں ہم کو اچھی نہیں لگتی. گیٹ ٹوگیدر شادیوں میں جاتے ہیں، کھڑے رہ کر گدوں کی طرح کھاتے ہیں، بیٹھ کر کھائیں گے، شرم آتی ہے. بھائی نبی کا طریقے میں شرم آ رہی ہے. نبی کے طریقے میں مسلمانوں کی شادیاں بھی، مسلمانوں کی بھی شادی ایسی آج کل ہو رہی ہے. پیسہ آنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ دین کو چھوڑ دینا. مال آنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ فرعونیت پر اتر آنا. تھوڑا سا مال کیا آ گیا، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ باغی بن جاتا ہے. مال نہیں رہا تو سادگی سے نکاح کریں گے. بھائی شریعت کہتی نا سادگی سے نکاح کریں گے، سنت ہے. بھائی مال ہو یا نہ ہو، نکاح شریعت پر کرنے کی، سادگی سے زندگی سادگی سے گزارنے کی کوشش کرو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جس کی کوئی انتہا. اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا عادی نہ بنائے. یہ ہوں گی تو میں، ورنہ نہیں تو پھر نہیں، ورنہ پریشانی رہوں گے ہر وقت میں. اس طرح کے کپڑے ہوں گے تو باہر نکلوں گا، نہیں تو حضرت ننگے ہی بیٹھیں گے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے. اور اچھا کھانا رہا تو کھاؤں گا، ورنہ 2 دن تک بھوکا رہوں گا. بھوکا رہے پھر، ورنہ کیا رہے؟ بھوکا رہے. بھائی جو ملا اللہ کا شکر ادا کر آگے بڑھتے رہے. بس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی گول ہونا نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے مردوں کے لیے سونا حرام کر دیا. ریشم کا لباس بھی مردوں کے لیے حرام. یہ دنیاوی اعتبار سے، جنت میں نہیں، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوں گی. شراب دنیاوی اعتبار سے حرام ہے، چاہے شراب میں خوشبو ہو یا بدبو ہو، شراب حرام. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے شراب کیا ہے؟ حرام ہے. اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، بالکل صاف طور پر. ابتدائی زمانے میں شراب حرام نہیں تھا، اسلام کے ابتدا میں، اس لیے کہ اس کے عادی بن چکے تھے صحابہ کرام. کئی سالوں سے پیتے چلے آ رہے تھے، نسل در نسل یہ سلسلہ جاری تھا. ابھی اچانک اگر ان کو منع کرتے تو ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ حکم آیا کہ شراب کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. دوسرا حکم آیا نماز کی حالت میں شراب کے قریب نہ جاؤ، یعنی باقی ٹائم پہ جاؤ. تیسرا حکم آیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے کیا رہو؟ اب دور رہو. یہ شیطانی کاموں میں سے، اب اس سے دور رہو. اب کسی بھی حالت میں اس کے قریب نہیں جانا ہے. اس لیے کہ شراب اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ام الخبائث کا نام دیا گیا حدیث پاک میں. ام الخبائث، جتنے بھی برے چیزیں ہیں اس سب کی جڑ کیا ہے؟ شراب. اور یہ شراب فیشن کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے. لبرلزم اور مغربی تہذیب اور براڈ مائنڈڈ قسم کے جو لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھنے والے، اسٹائلش سمجھنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہے ایسے تو شراب پیو. شراب نہیں پیتے، حقارت سے دیکھیں. ان کے پارٹیاں ہوتی ہیں، شراب کے بغیر پارٹی ممکن ہی نہیں ہے. شراب کے بغیر ان کے پارٹی مزین ہی نہیں ہے، ان کے پارٹی کا مزہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے شراب کو پیش کریں گے، اس کے بعد پھر شباب کو پیش کریں گے، پھر اس کے بعد کباب کو پیش کریں گے. سیریلوں میں بتاتے، ٹی ویوں کے اندر بتاتے، ایکٹروں کے ذریعے شراب پیتے، جس کو ہم ہیرو کے ذریعے سے مانتے ہیں. ہم یعنی جو نوجوان طبقہ ہے اس قوم کا، معاشرے کا، اس کو ہیرو سمجھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چوری، سکسیسفل چوری کر کے دکھائے گا. سکسیسفل چوری کر کے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک چوری کے اوپر، بینک کے ڈکیتی کے اوپر پکچریں بنائی جاتی ہے. اور ہمارا نوجوان اس کو دیکھ رہا کیا سمجھتا ہے؟ یہ ہیرو ہے، اس کو فالو کرو. اب یہ شراب پیے گا اور اس کو فالو کرو. نیچے لکھا ہوا ہے یہ صحت کے لیے حرام ہے، تو پینے کیوں؟ پھر دکھا کیوں رہے ہیں؟ جب حرام ہے، صحت کے لیے خراب چیز ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ دکھا کیوں رہے ہیں؟ الو بنا رہے ہیں. جس کمپنی کی شراب ہے اس کی طرف سے تم کو پیسہ مل گیا، لیکن جس نے دیکھ کے تم کو فالو کیا ہے وہ تو برباد ہو گیا نا. وہ کیا ہو رہا ہے؟ سگریٹیں پی رہے. سگریٹ صحت کے لیے ہانیکارک ہے. ہانیکارک ہے تو پیتے ہوئے دکھا کیوں رہے ہیں؟ دکھا کیوں رہے ہیں؟ اسٹائل ہے نا. نوجوان اس کو فالو کر رہا ہے. نشے کا عادی بنا ہوا ہے نوجوان، لت لگی ہوئی. نوجوان لڑکوں کو بھی اور نوجوان لڑکیوں کو بھی. لڑکیوں کی کارگزاریاں سامنے آ رہی ہیں. 16 سال کی لڑکی ہے، ڈرگس کی عادی بن گئی ہے. پونا شہر کی لڑکی 16 سال کی تڑپ رہی ہے نہ ملنے پر. مسلمان گھرانے کی لڑکی. کون سے گھرانے کی؟ مسلمان گھرانے کی. اب اس کا باپ بڑی منت سماجات کر کے، بڑی محنت کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے دن میں 2 یا 3 مرتبہ سگریٹ لا کے دیتا ہے کہ بھائی اتنے پر راضی ہو جا. کیا ہو جا؟
اتنے پہ راضی ہو جا, ختم ہو گئی نا اس کی زندگی. یہ نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کو خاص طور پر, اور نوجوان بنتے چلے جا رہے ہیں, ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں, شریعت کے باغی بن رہے ہیں. شریعت کے باغی بننے پر ماں باپ نے اگر ان کو وقت پر ٹوکا ہوتا نا تو یہ بعد میں چل کے ماں باپ کے باغی نہ بنتے. جب یہ خود کے باغی بن گئے نا, ماں کے باغی بن گئے, باپ کے باغی بن گئے, اس وقت احساس ہو گیا ارے بیٹا یہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے. جب شریعت کی نافرمانی کر رہا تھا تو آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا, نمازیں چھوڑ رہا ہے, داڑھی پہ داڑیاں کاٹ رہا ہے, لباسیں غیروں کی طرح پہن رہا ہے, اور غیروں کی پارٹیوں میں جا کے شامل ہو رہا ہے, ان کی زینت بن رہا ہے. تب ماں باپ خاموش ہے. کرنا پڑتا ہے نوجوان لڑکے, بھائی اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے. پھر آگے چل کے جب بڑا کان کرتا ہے نا تب خون کے آنسو روتے ہیں, اور جب کہتے ہیں کہ یار وقت پر روکا ہوتا تو پھر آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. شریعت بہت دور کی سوچتی ہے, بہت دور کی, ہماری نظریں بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. اسی لیے شریعت کی اتباع کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. شراب یہ مردوں پر بھی ہے, عورتوں پر بھی ہے, ہر مسلمان پر شراب پینا حرام ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے جنت کے اندر اللہ رب العزت پلائیں گے اور بہترین شراب ہوں گی. کیا ہوں گی؟ جب وہ پیئیں گے نا اس سے بدبو نہیں آئیں گی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کے شراب کے پینے کے بعد وہ شراب کے ہضم ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پسینہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جو جسم کے سوراخوں سے جو پسینہ نکلتا ہے نا, شراب کے پینے کے بعد جنت کے اندر جسم کے سوراخوں سے مشک نکلے گا. کیا نکلے گا؟ مشک نکلے گا. یہ شراب کے ہضم ہونے کا طریقہ ہوگا. کھانے کے ہضم کرنے کا طریقہ ڈکار ہوگی, اور شراب کے ہضم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ انسان کے جسم کے سوراخوں سے مشک بہنے لگے گا جس سے خوشبو پھوٹے گی. یہ بدبودار شراب کے خاطر جنت کے شراب سے محروم رہ جاتے ہیں. یہاں کے شراب انسان کو ذلیل کر دیتی معاشرے میں. اے شرابی آ گیا, اے کبابی آ گیا, لوگ دیکھ کر تھوکتے ہیں. کتے پیشاب کرتے ہیں, انسان کے بات تو بہت دور کی بات ہے, کون پیشاب کرتا ہے؟ کتے پیشاب کرتے ہیں شرابیوں کے بدن پہ, پھر بھی اس کو احساس نہیں, گٹر میں گرا ہوا ہوتا ہے. اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا انسان. شریعت تو اس کو عزت دینے پر لگے ہوئے ہیں, شریعت اس کو اعزاز دینے پر لگا ہوا ہے, اور انسان اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ذلیل کر رہا ہے. شراب کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. شراب کی حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے نا تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھے. نیند کی حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی, اس لیے کہ نیند غیر اختیاری چیز ہے. انسان نیند کی حالت میں غیر اختیاری ہوتا ہے, اس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں. اور وہ نیند بھی حقیقتاً ہو, نیند بھی کیسی ہو, عورت کو طلاق دینے کی اس کے لیے آنکھ بند کر کے چاہ تجھے طلاق, اور حضرت اندر سے جاگے تو طلاق واقع ہوں گی. کیا ہوں گی؟ طلاق واقع, کیونکہ حضرت نیند میں تھے ہی نہیں. بھلے ہی کوئی جانتا نہ ہو, سارے گھر والے تو یہ دیکھ رہے ہو کہ سو رہا ہے, لیکن اللہ سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. تو طلاق تو نیند کی حالت میں نہیں ہوں گی, لیکن شراب کی حالت میں اگر طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. وہ نشے میں تھا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. شراب پینے سے پہلے نشے میں نہیں تھا نا, شراب پیا کیوں؟ یہ شراب پینا جرم ہے, شراب پینا گناہ ہے. یہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو نہیں, یہ اس کی سزا ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ سزا ہے. ورنہ شراب کی نشے کی حالت میں اگر طلاق کو بھی اگر لازم نہ قرار دیا جائے تو انسان تو گناہ کے اندر اس کو انعام مل گیا. پھر یہ گنہگاروں کو کیا مل گیا؟ یہ انعام مل گیا. اسی لیے شریعت نے کہا نشے کی حالت میں بھی اگر طلاق دیں گا تو طلاق واقع ہوگی. کتنے ایسے گھر ہیں نشے کی حالت میں طلاق دیتے پھر بھی ساتھ میں رہ رہے, پھر بھی کیا رہ رہے؟ زنا کی زندگی گزار رہے. اولاد ولد الزنا سے اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہے, ویسے ہی ساتھ میں زندگی گزار. کل قیامت کے دن کتنا گناہ ملے گا, کتنی سزائیں ملیں گی, انسان کو پتہ ہی نہیں. تو شراب یہ ٹینشن کا حل نہیں ہے, بلکہ یہ ٹینشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹینشن ہے, یہ بیماری ہے. یہ بیماری کا علاج کبھی بھی شراب نہیں ہو سکتا. یہ بلکہ ایک جیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کہ ایک علاج کرنا ہے, ایک بیماری کا علاج کرنا ہے, تو اس علاج کے طور پر شراب کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب علاج ہو ہی نہیں سکتا, وہ ایک بیماری ہے. بیماری کا علاج بیماری سے کر ہی نہیں سکتے. بیماری کا علاج نوجوان, کتنے نوجوانوں کی خبریں ہم نے ایسی سنی ہیں کہ جوانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے شراب پینے کی وجہ سے, کڈنیاں فیل ہو گئے ان کی.
शराब पीने के लोग शराब के आदी हो गए। मुसलमान इलाकों को टारगेट करके खास तौर पे नशे के आदी बनाए जा रहे हैं। आज मां बाप को तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे बड़ा नशा मोबाइल। यह नशा वहां तक जहां तक तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यह नशा इंसान को वहां तक पहुंचा देगा। इसीलिए अपने आप को और अपने घर वालों को, खास तौर पर अपने बच्चों को इस नशे से क्या कराएं, बचाएं, दूर कराएं अपने बच्चों को। एक वक्त का खाना नहीं खाता है, न खाए। 2 वक्त का नहीं खाता है, न खाए, रोने दे पूरा दिन उसे, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। बच्चे भागे बन जाते हैं। परसों ही एक वीडियो देख रहा था मैं, तकरीबन 8 से 9 साल का लड़का होगा, उसकी मां ने उसके हाथ से मोबाइल छीना। उसको इतना गुस्सा आया, मां अपने काम में लगी हुई थी, मोबाइल छीनकर अपने काम में लग गई। वो गया, बैट लेकर आया और मां के सर में मार दिया। मां जगह पे खत्म हो गई। ये जगह पे खत्म हो गई, ये देखकर भी उसको कमबख्त को एहसास ना हुआ। इसके बाद भी वो जो मोबाइल रखा हुआ था ना, उसको उठाया और साइड में जाके वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और मोबाइल में गेम खेलते बैठ गया। दिल पत्थर बना देता है ये चीजें। और ये कसूरवार कौन है मालूम है? बच्चा कसूरवार नहीं है। कसूरवार सबसे पहला कौन है? मां है या बाप है। दूध पीता बच्चा है यार, 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, उसको खीर पिला रहे, नहीं पी रहे तो क्या कर रहे? उसके हाथ में मोबाइल थमा रहे और उसको चम्मच से खीर पिला रहे। पहले जमाने के बच्चे खीर नहीं पीते थे। हम ऐसे बड़े हो गए क्या? हमको कौन सी मोबाइल दिखा? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में टीवी भी नहीं थी कि भाई उसको दिखाकर खीर पिलाई जाए। खीर तो पता ही नहीं हमको पिलाई कि नहीं पिलाई। आजकल बहुत काजू की खीर और बादाम की खीर। बच्चे है ना भाई, उनके हड्डियां मजबूत करने की है। हमारे सारी हड्डियां क्या है? गली सड़ी हुई है। अभी जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी हड्डियां क्या करना है? उनके हड्डियों को मजबूत करना है। उनके हड्डियों को मजबूत करने के काजू और बादाम की खीरें बना के उनको पिलाएं। अब नहीं पी रहे तो क्या करे? मोबाइल हाथ में थमा दे। मोबाइल पकड़ेंगे तो जो चाहे जहर भी खिला दो, वो पीने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ा जहर बच्चों के हाथ में जो दिया जा रहा है वो मोबाइल है। तबाह हो रही है इनकी तन्हाइयां, इनकी नजरें तबाह हो रही है, उनके ख्यालात तबाह हो रहे हैं। वक्त से पहले इंसान क्या हो रहा है? बेहया हो रहा है। वक्त से पहले इंसान बालिग हो रहा है। ये जितने भी रेप के केसेस दुनिया में पेश हो रहे हैं ना, खास तौर पर अपने मुल्क के अंदर और पड़ोस के मुल्क के अंदर, रेप के आए दिन हर 16 मिनट पे एक रेप का केस होता है। हर 16 मिनट में हिंदुस्तान के अंदर। इसकी सजा यह है कि उनको मार दिया जाए, लेकिन इसका इलाज ये नहीं है। इसका इलाज ये है कि बेहयाई वाले जो सीरियल है, बेहयाई वाले जो स्क्रीन पे दिखाते हैं वीडियो, इससे नौजवानों को रोका जाए और ऐसे वीडियोस पर बाइकाट लगा दिया जाए। ये इसका इलाज। सजा अलग, इलाज अलग है। सजा पे सजा देते जाओगे, इलाज उसका नहीं होगा। इलाज उसका नहीं होगा। इलाज उसका ये है कि नौजवान ये कर क्यों रहे हैं, तेजी के साथ इतने बेहयाई के वाकया क्यों पेश आ रहे हैं? उसकी वजह यही है, मां बाप के बगैर रह लेगा बच्चा, मां बाप के बगैर रह लेगा, दोस्त के बगैर रह लेगा, बीवी के बगैर रह लेगा। 70% तलाक के जो रेशो कोर्ट कचहरी और दारुल कज़ा के अंदर जो हो रहे हैं ना, ये मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। जीती जागती तस्वीर घर के अंदर बीवी के शक्ल में अल्लाह ने दी है, उसको छोड़कर डुप्लीकेट तस्वीरों के पीछे लगा हुआ है और मोबाइल के अंदर लगा हुआ है। वो औरतें जो है ना, जर से ज्यादा, जेवरात से ज्यादा, मालो दौलत से ज्यादा मर्दों की तवज्जो के मुताबिक होती है। उसको सिर्फ टाइम चाहिए। होंगे इल्ला माशाअल्लाह चंद औरतें लालची किस्म की, जिसको माल दे दिया बस हो गया, उसको शोहर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मार्केट के अंदर ज्यादातर औरतें इस तरह की नहीं है। उन्हें मर्दों के टाइम के मोहताज होती है, टाइम के मुतालबा करती है। अगर वो टाइम ना मिला, अगर उसको घर से तवज्जो ना मिली, तो वो अपनी तवज्जो को कहां तलाश करेगी? तबाही मची हुई है। तलाक तक की नौबत आ रही है। बीवी अगर उसको टोकती है तो उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है, और झगड़ा करते करते नौबत तलाक तक आती है। मैं मोबाइल को नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन मोबाइल को, यहां तक नौबत आ जाती है। छोड़ देता है अपनी बीवी को, 2 बच्चे हैं उसके, इस पर भी राजी हो जाता है, लेकिन नतीजा क्या है? वो मोबाइल। ये ऐसे केसेस हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने है। खुदारा थोड़ा सा कंट्रोल करो। खत्म करो तो बोल ही नहीं सकता, खत्म करो तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे, जिस तरह से सांस लेना हमारे लिए जरूरी है ना, ये इस तरह से मोबाइल जरूरी हो गया है। लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना तो हम बता सकते हैं ना, सही इस्तेमाल करना से। इसको जरूरत के
ضرورت کے طور پر استعمال کرنا سیکھو، بقدر ضرورت استعمال کرنا سیکھو. گھر میں آنے کے بعد اپنے بچوں کو وقت دو، اپنی گھر والی کو وقت دو، اپنے ماں باپ کو وقت دو. ماں باپ بات کر رہے ہیں، بیوی بات کر رہی ہے اور تم موبائل میں لگے یہ ماں باپ کی اور بیوی کی توہین ہے. یہ کس کی توہین ہے؟ ماں باپ کی توہین ہے. ماں بات کر رہی ہے اور بیٹا گیم میں لگا ہوا ہے. ماں بات کر رہی، فون آیا، فون اٹھایا، یہ ماں کی توہین ہے. گیم میں لگا ہوا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بات کی بات ہے. ماں بات کر رہی ہے اور اس بیچ اگر فون آ گیا تو یہ فون کا اٹھانا بھی ماں کی کیا ہے؟ بولو نا. تو اس کو توہین نہیں سمجھتے. ضروری بات ہے نا، ضروری کام ہے، ایسے تھوڑے اٹھا رہا. تمہارا کو کیا ہے؟ ماں سے بڑھ کر بھی کوئی ضروری ہو سکتا ہے، ماں سے بڑھ کر بھی کوئی ضروری ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ نشہ سب سے بڑا نشہ موبائل کا، اسے روکو. اس کے بعد شراب ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے نام ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوم کے نوجوانوں کی. تو انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نشے سے دور رہیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، صبر کریں گے. انشاءاللہ جو بھی کریں گے جنت میں عیش کریں گے، جنت میں شراب پئیں گے، جنت میں مزے دبا کے پیئیں گے اور دبا کے اڑائیں گے انشاءاللہ. لیکن کہاں؟ جنت میں. نوجوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرنا سیکھیں. جی انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن لوگوں کے چہرے پوری طرح سے بگڑے ہوئے ہوں گے. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، اور اللہ رب العزت اس دن ان لوگوں کو اس دن کی برائی سے بچائیں گا اور ان کو تازگی اور سرور عطا فرمائیں گا. فوقاهم اللہ، وقا یقی کے معنی آتے بچانا. اللہ ان نیک لوگوں کو اس دن کی برائی سے کیا کریں گا؟ بولو، بچائیں گا. اللہ سے جو ہے نا بنا کے رکھو، اللہ سے بنا کے رکھو، یہ اس دن کام آئے گا. لوگ یہاں ایرے غیروں کو بنا کے رکھتے ہیں نا، سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، باپ بنا کے رکھتے ہیں. بھائی اگر پھنس گیا، جیل میں گیا تو بچا کے لائیں گا، اور ہاسپٹل میں گیا تو علاج کرا کے لائیں گا، کدھر مشکل میں جھگڑے میں گیا تو فون لگا تو آئیں گا. تو گدے کو بھی ایسے ٹائم پہ جملے استعمال کرتے، گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. یہ دنیا والے خود محتاج ہے بھائی. یہ دنیا والے خود کیا ہے؟ یہ خود بے بس ہے، خود لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتے. نیند نہ آئے تو نیند نہیں لا سکتے، اگر کھانا کھائے تو کھانے کو ہجم نہیں کر سکتے. یہ دنیا والوں پر ہم جب اتنا اعتبار کرتے ہیں، دنیا والوں سے بچا کے، حالانکہ شریعت کے خلاف بھی کر رہے تب بھی بھائی بنا کے رکھو. بڑے لوگ ہیں اس سے دوستی کیا کرو؟ بنا کے رکھو، کام آئیں گا. مشکل گھڑی میں کیا ہوگا؟ کام آئیں گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں میں، دوستی یاری کے اندر، اور دوست احباب کے اندر، اقربا کے اندر، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. کچھ لوگ ہوں گے اللہ ماشاء اللہ اصول پرست ہوں گے، لیکن اکثریت کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ بھائی اس سے بنا کے رکھو، یہ مشکل گھڑی میں کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کس سے بنا کے رکھو؟ اللہ سے بنائے رکھو. یہ کل قیامت کے دن کام آئیں گے. یہ دنیا کے اندر تو آئیں گے. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، اللہ انہیں اس دن کی برائی سے بچائیں گا اور انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا. جس دن لوگوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، اس دن یہ نیک لوگ قیامت کے دن ایک دم تازگی اور سرور اور خوشی کے عالم میں ہوں گے. اللہ سے بنائے رکھو. آگے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور یہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے یہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. جنتا وحریرا، ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. جنت اور ریشم کا لباس. متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں مسیریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. نیک لوگ مسیریوں پر ٹیک لگا کر اونچی جگہ پہ، علی الارائک کے معنی اونچی جگہ پر. متکئین، اتقا کہتے ٹیک لگا کر بیٹھنا، آرام سے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں. کیا پکنک منانے جاتے، لیکن پکنک کا ایک وقت رہتا ہے، 1 دن 2 دن، اس کے بعد پھر وہی سڑیلی زندگی واپس آنے کا ہی. پھر آئے، پھر صبح اٹھو، پھر جاب پہ جاؤ، پھر آؤ، پھر سال میں 2-3 دفعہ جائیں گے پکنک منانے، انجوائے کریں گے، پھر 3 دن کے بعد پھر وہی صبح وہی شام وہی زندگی تمام ہو گئی. ایسی ہی زندگی. وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں
جو جام کا اور شباب کا اور جو محفلوں کا سلسلہ چلتا رہے گا وہ چلتا ہی جائے گا، سالوں سال گزرتے جائیں گے، لیکن وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اور اس کی لذت بھی ختم نہیں ہوں گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، باقاعدہ اونچی جگہ پر تکیوں کے ساتھ ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں، کوئی ٹینشن نہیں، قرضہ نہیں، بیوی کی کھچ نہیں، فون آئے کہ پسینہ حضرت کا نکلتا ہے ابھی جانا پڑے گا، جھوٹ بولے گا، وہ اس کا بھی ٹینشن نہیں، بیماری کا ٹینشن نہیں، بیماری کا علاج کرنے کا ٹینشن نہیں، اسکول کا ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، بالکل اطمینان کے ساتھ، سرور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ عیش کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا۔ لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، یہاں پر جب پکنک منانے جاتے ہیں تو موسم کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے کیا گرمی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے تو پہاڑ کے اوپر گئے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ٹھنڈے کوکو کولا پی کے انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پسینے پہ پسینے نکل جاتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لا یرون فیہا شمس، انسان وہاں پہ دھوپ بھی محسوس نہیں کرے گا، گرمی محسوس نہیں کرے گا، ولا زمہریرا، اور وہاں پر کیا بھی محسوس نہیں کرے گا، ٹھنڈک، سادہ ٹھنڈی اور سردی محسوس بھی نہیں کرے، نارمل معتدل موسم ہوگا، نہ گرمی ہوں گی اور نہ سردی ہوگی، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ یا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی آتا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ماشاءاللہ، وہ اچھا کنٹینیو نہیں لگتا، یہ جو یہاں لگتا ہے نا ایسا بارش کے موسم میں ہو، کبھی گرمی کے موسم میں اچانک سورج پہ بادل چھا گئے تو تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا ہو گیا تو اس وقت انسان کے زبان سے نکلتا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا موسم ہو گیا، یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا موسم تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، یہی موسم کل قیامت کے دن جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجنت سجسجن لا حر فیہا ولا قر، جنت معتدل موسم والی ہے، وہاں پر نہ گرمی ہوں گی اور نہ وہاں پر سردی ہوگی، کیا بہترین موسم ہوگا، آپ تصور کریں، یہاں کے موسم سے آپ تقابل کر ہی نہیں سکتے، اتنا ماشاءاللہ بہترین موسم ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جب پکنک کے لیے جاتے نا جنگلوں میں، باغوں میں، وہاں پر ایک درخت کو فکس کرتے، اس کے نیچے چٹائی بچھا دیتے یا خیمے لگا دیتے اور وہاں پر بیٹھ کر انسان انجوائے کرتا ہے۔ پھل فروٹ والا اگر باغ ہے تو انسان جاتا ہے اور پھلوں کو توڑ کر لاتا ہے، اگر اچھا نکلا تو ٹھیک، نہیں نکلا تو خراب نکلا، پورے پکنک کا مزہ کرکرا ہو گیا، یا ساتھ میں اپنے پھلوں کو لے کر جاتا ہے، بھائی جنگل میں بیٹھ کے کھائیں گے یا پکنک میں وہاں جا کر انجوائے کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، درختوں کے جو شاخیں ہیں نا سائے اس پر جھکے ہوئے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھلوں کو اس کے لیے جھکا دیا جائے گا، توڑنے کے لیے درختوں پر چڑھنا نہیں پڑے گا، توڑنے کے لیے پتھروں کو مارنا نہیں پڑے گا، تم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، پھلوں کی جو ٹہنی ہے اس کو اتنا جھکایا جائے گا کہ انسان کو اگر ہاتھ سے توڑ کر کھانا ہے تو ہاتھ سے توڑ کر کھائے گا، اور اگر ہاتھ سے توڑ کر نہیں کھانا ہے، ڈائریکٹ منہ سے لگا کر کھانا ہے تو انسان اپنے منہ کو ڈائریکٹ پھل سے لگا کر بھی کھا پائے گا۔ اللہ ایسی جنت دیں گے ہم کو، اور اللہ نے ایسے تیار کر کے رکھی ہے، وعدت للمتقین، یہ ایمان والوں کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے بالکل تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یا ایسے ہی افسانے نہیں سنا رہے، لالچ نہیں دے رہے، یہ حقیقی لالچ ہے کہ اس کے لیے تو جیو، اس کے لیے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس کے لیے تو آخرت کے لیے زندگی گزارو۔ تو وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، تصور کریں درخت کی ٹہنی، آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے آم کے باغ، کچھ آم کی کیریاں جو ہے نا ایسے لٹکی ہوئی ہوتی ہے بہت نیچے تک، حالانکہ اتنے بھی نیچے تک نہیں رہتی، بس تھوڑی سی لٹکی ہوئی ہوتی، اس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، یار کیا کیریاں لٹکی ہوئی ہے۔ تو سوچو اس منظر کو، سوچو کہ وہاں کے پھل، اور صرف آم نہیں، جو تصور کرو گے اللہ رب العزت وہ پھل کے درخت آپ کے سامنے لائیں گے اور اس کی ٹہنیاں آپ کے منہ تک پہنچا دیں گے، اور آپ کو اگر چاہیے کھٹا کھانا ہے، مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے انسان کا دل کبھی کھٹا کھانے کا کہتا ہے، کبھی میٹھا کھانے کا کہتا ہے، کبھی ایسا پھل کھانے کا کہتا ہے کہ جس کے اندر مٹاس بھی ہو اور کھٹاس بھی، اللہ وہ بھی عطا کریں گے۔ یہاں کی طرح کھٹاس نہیں کہ جس کے کھانے کے بعد نقصان ہو، جس کے کھانے کے بعد انسان کے دانت بجنے لگے، یہاں کی کھٹاس نہیں، وہاں کی کھٹاس میں بھی مٹاس ہوگی، وہاں کی کھٹاس کے اندر بھی لذت ہوگی کہ جس کی لذت کو انشاءاللہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں۔
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان کے پاس چاندی کے برتن ہوں گے، یطاف جو چاروں طرف سے گھوم رہے ہوں گے، ایسے بیٹھے ہوئے مست ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، درخت ہے، پیچھے چشموں کا تذکرہ ہے، تصور کریں سامنے سے شراب کا چشمہ بہ رہا ہے، ادھر سے شہد کا چشمہ بہ رہا ہے، ادھر سے دودھ کا چشمہ بہ رہا ہے، اور پھل کا درخت ہے اور وہ ایسا جھکا ہوا ہے، اور حضرت مست ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اور سامنے برتن رکھے ہوئے، خالی برتن نہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، وہ برتن بھی ایسے نہیں کہ ایک ہی جگہ ہے، وہ گھوم رہے ہوں گے، محفل سجی ہوئی ہے اور وہ برتن کیا ہو رہے ہیں، وَيُطَّافُ، طاف یطوف، طواف کرتے ہیں نا، طواف کو طواف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کے چکر لگاتے گھومتے ہیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن اس کے پاس گھمائے جائیں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ایسے پیالے ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے. قواریر مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور شیشہ بھی نارمل شیشہ نہیں، چاندی کا شیشہ ہوگا. قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور وہ جو برتن بھرا ہوا ہوگا نا، گلاس پیالہ وہ بھرا ہوا ہوگا، تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، قدروہا تقدیرا، بالکل مناسب انداز میں وہ پیالہ بھرا ہوا ہوگا. قرآن نے یعنی اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ نہ کم بھرا ہوا ہوگا کہ بار بار مانگنا پڑے، نہ زیادہ بھرا ہوا ہوگا کہ جھلک جھلک کے تمہارے بدن پہ گرے. اس انداز سے بھرا ہوا ہوگا کہ انسان کو پینے میں آسانی ہو، پینے میں سرور ہو، خوشی محسوس ہو اور لذت محسوس ہو. قدروہا تقدیرا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں سے ایسے جام پیئیں گے کہ جس جام کے اندر کیا ہوگا، سونٹ کی آمیزش ہوں گی. پہلے کافور کا تھا اور اس میں کیا ہے یہ بتایا گیا، انسان کے ٹیسٹ کے اعتبار سے الگ الگ ویرائٹیز سامنے پیش کی جائیں گی. ایک ہی قسم کی شراب نہیں ہوں گی، الگ الگ قسم کی شراب ہوں گی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور اس میں ایسے چشمے ہوں گے جس کا نام سلسبیل ہوگا. تسمّى سلسبیلا، تسمّى کے معنی جس کا نام کیا رکھا گیا، سلسبیل. مفسرین نے بات یہ کہا ہے کہ ایسے چشمے ہوں گے جو مسلسل بہ رہے ہوں گے. یہاں کہ چشموں کا اعتبار نہیں، 5 سال کے بعد چشمے سوکھے پڑ جاتے ہیں، یہ چشمے ایسے ہوں گے جو مسلسل بہ رہے ہوں گے جس کا نام ہی سلسبیل ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے پاس خدمت کرنے والے نوجوان، بالکل نوجوان امرد لڑکے ہوں گے. مخلدون، ولدان مخلدون، ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. مخلدون یہ خلد سے بنا ہے، اور خلد کے معنی ہمیشہ رہنا. ولدان ایسے نوجوان لڑکے، نابالغ لڑکے ایسے کہ جو ہمیشہ نابالغ ہی رہیں گے، جو تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، سفید اور ایسے گھوم رہے ہوں گے کہ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب دیکھنے والا جب اس کو دیکھے گا نا، اس منظر کو، تو دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہے. لؤلؤا منثورا، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، اور منثور کہتے ہیں بکھرے ہوئے. ایسا لگے گا گویا کہ یہ کیا ہے، بکھرے ہوئے. چاروں طرف سے لڑکے ادھر گھوم رہے ادھر جا رہے. بورنگ پارٹی نہیں ہے، بورنگ پارٹی نہیں کہ خود ہی جام بھر رہے، خود ہی پی رہے، خود ہی ناچ رہے، خود ہی گا رہے، خود ہی بجا رہے، یعنی کوئی ناچنے والا نہیں، کوئی گانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں. ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ. بورنگ پارٹی نہیں ہوگی، باقاعدہ پلانے والے لڑکے ہوں گے، اسپیشل آپ کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ ان کے چہرے آج خوبصورت دکھ رہے تو 4 سال کے بعد چہرے پہ داڑھی آ گئی، مونچھ آ گئی، حضرت ارے کون ہے، 4 سال پہلے دیکھا تو بہت اچھا دکھ رہا تھا، اب کیا ہو گیا. تو 4 کروڑ سال کے بعد بھی اگر دیکھیں گا، مخلدون وہ کیا رہیں گے، بالکل لڑکے ہی رہیں گے. اور جب دیکھیں گے، دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو یوں محسوس کریں گے کہ لؤلؤا منثورا، وہ بکھرے ہوئے موتی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب دیکھنے والے دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے تو نعیما وملکا کبیرا، تو اس کو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ نعمت کی ایک بڑی سلطنت ہے، ایک دنیا ہے. بعض بچے، ہم اپنے بچپنے میں ایسا سوچتے رہتے تھے، چاکلیٹ کی دنیا رہیں گی، درخت پہ بھی چاکلیٹ، پہاڑ پہ بھی چاکلیٹ، ادھر بھی چاکلیٹ، ادھر بھی چاکلیٹ. نہیں، بچوں کے لیے یہ چیزیں پسند ہوتی ہے. تو چاکلیٹ کی دنیا ہوں گی، جتنا چاہیں گے کھائیں گے، جہاں سے چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوں گی. تو جس طرح سے یہ سوچتے نا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. دیکھنے والا جب دیکھیں گا اس کو نعمتوں کی دنیا نظر آئے گی، چاروں طرف نعمتیں ہوں گی، اور کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا. آج ہم اسکرین پہ موبائل کے اندر بعض ویڈیو کے اندر جو ہے نا نعمتیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بس دیکھتے ہی رہ جاتے. اے مرسڈیز میں گھوم رہا، بس وہ گھوم رہا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے.
وہاں سب دکھیں گا بھی اور وہاں سب ملیں گا بھی. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق, ان پر باریک, سندس کہتے ہیں باریک, باریک ریشم کے ہرے لباس ہوں گے, وہ استبرق, اور دبیز قسم کے یعنی موٹے ریشم کے ہرے لباس ہوں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, اور زیور کے طور پر ہاتھ میں چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے. ابھی دیکھیں بعض لوگ یہ خیال نہ کرنا کہ بھائی کنگن تو کون پہنتا ہے, عورتوں کو اچھی لگتی ہے, وہاں مردوں کو بھی کنگن پہنائیں گے, یہ کیسا؟ دیکھیں بعض علاقوں کے اندر جس چیز کے پہننے کا رواج ہو جاتا ہے نا, وہ چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے. وہ چیز کیا لگنے لگ جاتی ہے؟ ابھی مثال کے طور پر قرآن نے کنگن کی مثال دی ہے. ہم گھڑیاں پہنتے ہیں, یہ گھڑی مرد حضرات پہنتے ہیں, بڑے شوق سے پہنتے ہیں, باقاعدہ شادیوں میں دلہوں کو کیا کرتے ہیں, گفٹ کرتے ہیں, پہنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور لینے پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور باقاعدہ پہنتے ہیں, بھائی میرے سسرے نے دی لی ہے, سال سال دو یہ سسرے نے نہیں دی لی ہے ایسا بولتے ہیں. شادی ہو گیا الحمدللہ 9 سال ہو گئے, لیکن کہتے ہیں نا فخر سے بولتے ہیں میرے سسرے نے دی ہوئی ہے. اور منگنی کی انگوٹھی ایک سال کے بعد اگر شادی نہیں ہوئی 1 سال تک پہنتا ہے, کپڑے دن میں 10 بار بدلے گا, لیکن سال بھر میں انگوٹھی کو اترنے نہیں دے گا, بھائی سسرال نے طرف سے آئی ہے. تو یہ ایسے گھڑیاں پہنتے ہیں, تو گھڑیوں کے پہننے کو ہم برا نہیں سمجھتے, باقاعدہ اسٹائلش گھڑی پہنتے ہیں اور پہن کر اس کے نخرے دکھاتے ہیں. تو وہاں پر بھی کنگن اتنے عام ہوں گے کہ لوگ اس کو پہننے کی چاہت کریں گے, تو اللہ ان کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے چاندی کے کنگن پہنائیں گے. سورہ کہف میں سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے سونے کے کنگن کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے, سونے کے کنگن بھی پہنائیں گے اور اللہ چاندی کے کنگن بھی پہنائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور کچھ مخصوص قسم کے لوگ اتنے خاص ہوں گے کہ ان کو نہ حوریں شراب پلا رہی ہوں گی, نہ فرشتے شراب پلا رہے ہوں گے, نہ خادم شراب پلا رہے ہوں گے. انہیں کون شراب پلا رہا ہوگا؟ انہیں اللہ شراب پلا رہا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اس شراب کے اندر کیا لذت ہوگی کہ شراب کے بعد طہورا کا لفظ آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ پیچھے کے جو 2 شراب کافور والی اور سوٹ والی جو شراب ہے وہ ناپاک ہوں گی, وہ بھی پاکی ہیں. یہ پاکی کے اندر کیا ہے, اور زیادہ مبالغہ کیا گیا, یہ اتنی زیادہ پاکیزہ ہوں گی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوں گی. ہم پانی پیتے ہیں, مٹکے کا پانی اور فلٹر کا پانی, وہ بھی پانی سے, یہ بھی پانی سے. بھائی ہم کوئی زہر نہیں پی رہے ہیں, یہ بھی پانی ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. صفائی کے اعتبار سے کیا ہے فرق ہے. وہ بیچ میں ایک ویڈیو آیا تھا, وراٹ کوہلی جو 1 لیٹر کے پانی کی جو بوتل پیتا ہے, تو اس کی پانی کی بوتل جو ہے 10,000 روپے کی ہے. کیا کیا کیسے کر کے بنایا ہو, پانی سے ہوگی وہ کیا ہے, وہ بھی پانی سے, لیکن صفائی کے اعتبار سے اس کا لیول تھوڑا اعلیٰ ہے. یہاں پلا رہے کون؟ اللہ ہے. شرابن طہورا, یہ طہورا کا لفظ بتاتا ہے کہ پاکیزگی کے اندر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوں گی اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا, اور پلانے والے اللہ ہوں گے. اللہ ہمیں بھی, ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ نصیب فرمائے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, اور ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے. کان سعیکم, یہ تمہاری کوشش کا بدلہ ہے, اور یہ مشکورہ کہتے ہیں یہ تمہاری کوشش کی قدر ہے. اللہ بہت قدردان ہے. انسانوں کے ساتھ اگر تم اچائی کا معاملہ کرو نا, انسان ناقدرہ ہے, انسان بے وفا ہے, انسان بڑا بے وفا ہے. اللہ رب العزت بار بار یہ کہتے ہیں, یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ مشکورہ, اللہ تمہاری قدر کرے گا. تم تنہائی کے اندر بھی عبادت کرو گے, اللہ اس کو ضائع نہیں جانے دے گا. یا مالک کو دکھانے کے لیے محنت کرتے ہیں, مالک دیکھیں گے پگار زیادہ دے دیں گا, اور نہیں دیکھیں گا تو کیا ہے, جو پگار ملتی ہے وہی. اب دیکھا ہی نہیں اس نے کتنا بھی پسینہ بہاؤ, دل سے زیادہ کرو, ایکسٹرا محنت کرو, ایکسٹرا ٹائم لگاؤ, جب اس نے نہیں دیکھا تو پھر کیا. یہاں مسئلہ ویسا نہیں ہے بھائی تم مسجد میں آ کے یا تنہائی کے اندر نماز پڑھو, تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرو, اللہ اس کا بھی بدلہ دیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. جزا الله عنا محمدا ما وأهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.